السلام علیکم معزز سامعین، امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے اردو ادب میں استعمال ہونے والے چند الفاظ کے مختصر تشریح لے کے آئے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہجوگوئی ہے۔ ہجوگوئی یہ ایک ایسا شعری صنف ہے جو متروک یعنی فراموش شدہ صنف شاعری ہے، جس میں شاعر کسی شخص یا حریف کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے، اس کی شخصیت کے کمزور پہلو تلاش کر کے ان کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ ہجو کو قصیدے کا متضاد سمجھنا چاہیے کہ قصیدہ کسی شخص کی توصیف کرتا ہے یعنی تعریف کرتا ہے، جبکہ ہجو کسی کی تحریف و تعریض اور تنقیص کا نام ہے۔ عربی میں کئی ایسی ہجویات لکھی گئی کہ صاحب موضوع رسوائے شہر اور بدنام زمانہ ہو گیا۔ اردو میں سودا کی ہجوگوئی معروف ہے۔ جدید دور میں یہ صرف زیر مشق نہیں رہی۔ ہجو کا موضوع کئی دفعہ شخص ہی نہیں بلکہ اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ ہزل گوئی کیا ہے؟ خاندان مطالبات سے متعلق صنف شاعری ہے۔ نظم میں فحش گوئی کرنا ہزل کہلاتا ہے۔ ہزلیہ شاعری میں شاعر کا لاشعور سامنے آ جاتا ہے اور شعور پس پردہ چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے ورائے اندراج کم و بیش ہر شاعر نجی محفل میں تنہائی میں تھوڑا بہت ہزل گوئی کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اشعار قرطاس و کتاب کی زینت نہیں بنتے اور محض سینہ بسینہ رہتے ہیں۔ شاعری حامد کی پگڑی محمود کے سر والا معاملہ ہو جاتی ہے۔ ہزل کے بعض شعروں میں تخلیقیت کا وہ جوہر ہوتا ہے کہ ذوق سلیم آشش کر اٹھتا ہے۔ نذیر اکبر آبادی، چرکیں، جعفر زٹلی اور جوش کی ہزل گوئی مشہور ہے۔ تزک سے کیا مراد ہے؟ کسی بادشاہ کے خود نوشت حالات کو تزک یا توزک کہا جاتا ہے۔ بابر نے تزکِ بابری کے نام سے ترکی زبان میں اپنی سرگزشت لکھی تھی۔ عبد الرحیم خان خانہ نے 998 ہجری میں اس کا فارسی ترجمہ کیا۔ مرزا نصیر الدین حیدر گورگانی المتخلص بفانی سے اسے اردو میں منتقل کیا گیا۔ جہانگیر نے فارسی زبان میں اپنے عہد کے پہلے 17 سال کی سرگزشت لکھی، جو تزک جہانگیری کے نام سے موسوم ہے۔ یہ ایک اہم تاریخی دستاویز ہے جو اپنی سادگی، صفائی، قدرت زبان اور بیان کی بے تکلف جیسے اوصاف کی بدولت فارسی نثر کی نہیں، تاریخ میں بھی ایک نمایاں مقام کی مالک ہے۔ تجسیم کیا ہوتی ہے؟ شعر و ادب میں مجردات یا بے جان اشیاء کو ذی شعور انسانوں کی خصوصیات سے متصف کرنا یورپی تنقید میں پرسنیفیکیشن کہلاتا ہے۔ اردو میں اس کا ترجمہ تجسیم کیا گیا ہے۔ مرثیہ کیا ہے؟ مرثیہ کا لفظ رثہ سے مشتق ہے، جس کے معنی مردے پر رونا اور آہ زاری کرنا ہے۔ اس کے لیے کسی ہیئت کی تخصیص نہیں۔ اردو میں شخصی مرثیے بھی لکھے گئے اور کربلا کے شہداء پر بھی۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے اردو میں تواتر سے مرثیے لکھے گئے اور یہ مراثی مسدس کی ہیئت میں لکھے گئے، اس لیے یہ دونوں باتیں اس کے لیے مخصوص ہو گئیں اور اس کے مندرجہ ذیل اجزاء قرار پائے۔ چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رزم، شہادت اور بین۔ معزز قارئین و سامعین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو اور معلومات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔